بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان سعدی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے جہاں انبیاء کرام کو بھیجا اور اس کے بعد ان کے پے در پہ جانشین بناتا رہا اور انبیاء کو دنیا کے اندر اپنی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے انبیاء جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنی تبلیغ کرتے رہے۔ جب انبیاء کا سلسلہ جناب حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے، چونکہ آپ کے بعد آگے سلسلہ نبوت چلنا نہیں تھا، اس لیے آپ کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ ڈیوٹی علماء اور صوفیاء کی لگائی۔ یاد رکھیے گا، صوفیاء کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں واضح حکم جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ انہی اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں۔ آج ہم اسی طرح کے ایک بہت بڑے اللہ والے اور صوفی بزرگ، میری مراد حضرت صوفی غلام حسین صوفی المعروف ڈاکخانہ والے، آپ کے آستانہ مبارک پر حاضر ہیں، اور میرے ساتھ ان کے جانشین حضرت صوفی قائم صاحب رچھوی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور صوفیاء کرام کے بارے میں جانیں گے، اور حضرت صوفی غلام حسین صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے کہ حضرت کا جو ہے وہ سلسلہ کہاں سے تھا، اور حضرت کس پائے کے جو ہیں وہ صوفی تھے، اور حضرت کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور ان کے آستانہ سے کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اور ان کے آستانہ سے کون سی جو ہے وہ ایسے منفرد اور احسن پیغامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو منور کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قبلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اگر ہم بات کریں، جیسا کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا، ان کا اگر مختصر سا تعارف آپ بیان کر دیں تاکہ ہر شخص تک یہ پیغام ہمارا پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وذکر فان الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آپ کا میں سپاس گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے آستانہ حسینیہ ویسیہ نقشبندیہ میں تشریف لائے۔ میں اپنی پوری بزم ویسیہ اور خدام حسینیہ کی جانب سے آپ کو اہلاً و سہلاً کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ میری مراد کتب کثیرہ کے مصنف حضرت الحاج شیخ المشائخ تاجدار تصوف الحاج صوفی غلام حسین صوفی چربی رحمۃ اللہ علیہ امین اویسی نقشبندی کا شمار سرزمین پاکستان کے معروف پیشوایان طریقت میں ہوتا ہے۔ جی، آپ 35 واسطوں سے سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ مجدیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے آپ کا شجرہ طریقت جا ملتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ فاضل بریلی اور شیخ الحدیث اور حافظ سلطان الحفاظ حضرت خواجہ محمد حافظ امین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی دستے بیعت ہے، اور آپ کو کہ وہ خلیفہ اعظم ہیں، اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ کم و بیش 21 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں آپ کی 10 سے زیادہ زبانوں پر آپ نے دنیا سخن میں توازمائی فرمائی ہے، ماشاءاللہ، اور نثری کتب بھی آپ کی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ہم بات کریں جیسا کہ آپ نے فرمایا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولیاء میں چونکہ بہت سارے درجات ہیں، جی، اگر ہم بات کریں کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اولیاء میں کس درجہ میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں، جی جیسے نام سے صوفی کہلوانا اور صوفی ہونا دو مختلف چیزیں ہیں، بالکل ایسے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ دیکھیں، سفر انسان کا یا تو صفات سے ذات کی طرف ہوتا ہے یا صفات سے ذات کی طرف ہوتا ہے، بالکل ایسے، اور اور یقیناً جو جن احباب کا، احباب علم و دانش کا، صاحب خرد کا صفات سے ذات کی طرف اگر سفر ہوتا ہے تو وہ بڑی زیرکی کے ساتھ وہ ذات سے وابستہ ہوتے ہیں، بالکل اور بڑا سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر یہ چوٹ کھاتے ہیں۔ بالکل ایسے،
حضرت صوفی صاحب کو وجہ شہرت صوفی ہے، جی آپ کو سارا زمانہ صوفی کے نام سے جانتا ہے، آپ کا تخلص بھی صوفی ہے، اچھا ماشاء آپ کا مسلک بھی صوفیانہ تھا، اور جس میں ہندی اور سندھی گیان وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی، وہ قرآن و سنت کے تابع تھا، متبع تھے۔ اور آپ کا جہاں نام غلام حسین ہے، ویسے تو ہزاروں نام کے غلام حسین نام ہے، کے بالکل ایسے احباب موجود ہوں گے، حضرات موجود ہوں گے، لیکن آپ کا جو زندگی کے شب و روز ہیں، ماہ و سال ہیں، اس کا جب آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستی کا نام غلام حسین نہیں ہے، مقام غلام مقام بھی حسین۔ غلام حسین، واہ واہ بہت خوب۔ اچھا صوفی صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت کا عرس بھی قریب ہے، جی بہت سارے آستانوں پہ عرس ہوتا ہے بزرگان دین کا۔ جی اگر ہم اس آستانے کی بات کریں جو عرس ہوتا ہے ہمارا، تو اس پہ بیسک پیغام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولیاء اکابرین کا، بزرگان دین کے جی آراس کا منانا ہمارے ہاں، یہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں اور وقت کی اہم ضرورت سمجھتے جی ہیں۔ اب بندہ مومن یہ بات کرنا یہاں پہ میں ضروری سمجھتا جی ہوں جی کہ یہ عرس آیا کہاں سے۔ ٹھیک، بالکل حدیث بخاری ہے کہ جب بندہ مومن کو سوالات اور جوابات سے کامیابی و کامرانی ملتی ہے تو فرشتے اس کو نم کنومت العروس کا مجدہ سناتے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ عروس، اسی عرس جو ہے اسی عروس سے مشتق ہے۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، تو یہی وہ دن ہے جو سال بعد پلٹ کر آتا ہے، پلٹ کر، تو ان کے پیروکار جو ہیں وہ اس دن کو یوم عرس کا نام دیتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں جی جی اور قرآن و سنت کے احاطے میں رہتے ہوئے، حد بندی میں رہتے ہوئے جی جو ہے وہ عرس پاک منایا جاتا ہے، اور جس میں غیر شرعی جو معاملات ہے اس میں حد درجہ جو ہے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں دنیا کے، پاکستان کے، سرزمین پاکستان کے طول و عرض سے جی علماء کرام، مشائخ اعظام تشریف اور لاتے ہیں، معروف نعت خوانان حضرات تشریف لاتے ہیں۔ بہت خوب جی۔ اچھا جیسا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے، لوگ سوالات بھی ہوتے ہیں جی کہ لوگ مانتے ہی پیر اس کو ہیں جس کی کرامات دیکھیں، حالانکہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ الاستقامۃ فوق الکرامہ، لیکن اگر ہم بات کریں کرامت کی جی تو حضرت کی کوئی ایک کرامت؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی تھا، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ کرامت ہے کیا ہے چیز۔ کیا، بالکل حضرت مجدد الفسانی کا قول یہاں پہ ہمارے موضوع کے عین موضوع ہے، اور بڑا ہی خوبصورت آپ نے اس بارے میں اظہار فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ولی کرامت کا طلبگار نہیں ہوتا، کرامت ولی کی طلبگار واہ ہوتی واہ ہے۔ بہت خوب، اور پھر دوسری جگہ آپ اس سے بڑھ کر وضاحت فرماتے ہیں کہ اولیاء اعظام سے کرامت مت مانگ، ان کے وجود کو کرامت جان۔ واہ واہ بہت خوب، مراد یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو الذین آمنوا وکانوا یتقون کا مصداق ہے، بالکل اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کا بھی مصداق ہیں، بالکل ایسے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں قرآن نے جن کے بارے میں اشارہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بالکل اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو زحمت پر صبر کا درس دیتی ہیں اور نعمت پر شکر کا درس دیتی ہیں۔ بلکہ یہاں ایک صوفی، فارسی کے صوفی شاعر ہیں، وہ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ لطف سجن دم بدم کا ہر سجن گاہ گاہ، این سجن وواہ واہ اون سجن وواہ واہ۔ تو صوفی جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نیاز مند ہوتا ہے، بالکل ایسے، اور صوفی وہ ہے جس کا جو ہے وہ علم جو ہے وہ شریعت ہے اور طریقت اس کا عمل ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی ایسا صوفی اس بے بامسمہ مل جائے تو اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، واہ واہ بہت خوب، بہت اچھے انداز میں حضرت صاحب نے بتایا۔ ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ حضرت کو اللہ نے قبلہ صوفی قائم صاحب شریف صاحب کو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کو اللہ نے ایک علمی گھرانے سے وابستگی کے ساتھ ساتھ خود ایک اپنے اندر ایک انجمن ہے، بطور ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور بہت ساری خصوصیات ہیں۔ یہاں صرف ایک خصوصیت میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ حضرت کی شان میں حضرت نے بہت سارے کلام لکھے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایک کلام جس کے دو اشعار آپ سامعین کی نظر کریں تاکہ ہم آپ کی وہ سحر انگیز آواز کو بھی سن سکیں اور حضرت کے جو مقام و مرتبہ آپ نے کلام میں پیش کیا اس سے بھی مستفید ہو سکیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے چھیڑا تو جاگ اٹھا ہمارا بھی ذوق دل۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت پر میں نے بہت کچھ لکھا ہے،
ان کی مناقبت، ان کوئی کی شان دو میں اشعار میں عرض کرتا ہوں، وہ تحت اللفظ میں یا لحن میں؟ لحن میں ہو جائے تو اس پہ ایک پنجابی کے چند اشعار ہیں، وہ میں اپنے سننے والوں اور ارشاد دیکھنے والوں کی ارشاد۔ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ سو رب دی یار نرالے نے واہ واہ، بہت بہت جڑے ولیاں دے متوالے نے او بڑیاں نصیباں والے نے جنہ پیتے عشق دے پیالے نے سو رب دی یار نرالے نے وچ قدماں تیرے بہ جاواں ایک دردی ہو کے رہ جاواں میرے ماہی تیری سنگت وچ ہر دکھ ہس ہس کے سہ جاواں سو رب دی یار نرالے نے ولیاں چ ولی لاسانی میرے صوفی دی پاک جوانی مکھ نور تے اکھ مستانی ایہو ولیاں دی نشانی سو رب دی یار نرالے نے میرا تن من سب کچھ تیرا میں تیری تو میرا مکھ یار دا قائم سویرا جدے باجو جین ہنیرا سو رب دی یار نرالے نے بہت بہت اللہ مزید فضل۔ بہت نہایت ہی خوبصورت انداز میں حضرت اپنا جو ہے وہ لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین آج کی اس گفتگو کو اسی بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔